ہماری گراوٹ کی وجوہ کے تجزیے کا دوسرا عنصر فارم ڈیوائڈ آف سبسٹنس یا روح اسلام بمخالف رسم اسلام. اس میں ہم زور دیں گے کہ اسلام کے وہ پہلو جس سے انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، مثلا حق گوئی، مساوات، حوصلہ، تدبر، اخلاقی عظمت، استقلال، صداقت پسندی، رواداری، جد و جہد، انصاف پسندی، وقت کی پابندی، ان پر عمل کر پانا نمازیں پڑھ لینے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. شاید اقبال کسی اور کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، لیکن یہاں پوری لاگو ہوتی ہے کہ تراش کر کوہ سنگ و آہن نکالنی ہوگی راہ منزل، بغیر شعلوں کا کھیل کھیلے نہ راہ دے گا کبھی زمانہ. اس سلسلے میں ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم ہماری سمجھ کے مطابق اپنے مذہبی فرائض کو دو حصوں میں بانٹ لیں، ایک کور اور دوسرا پیریفرل. یعنی ایک وہ جو لازم ہے، فرض ہے، اور دوسرا وہ جو ہمارے حالات کے لحاظ سے ہمیں اجتہاد کی اجازت دیتا ہے. حالانکہ قرآن دین کو سہل اور آسان بنانا چاہتا ہے، الدین یسر، لیکن ہم نے جزوی مسائل میں گھر کر اس کو خاصا پیچیدہ کر دیا. اب داڑھی کی لمبائی، پاجامے کے پائچے کی لمبائی، یا دائیں طرف سے چلنا چاہیے یا بائیں طرف سے قدم رکھنا چاہیے پہلے، یا اللہ حافظ کہنا چاہیے یا خدا حافظ، ان جھگڑوں میں پڑ جائیں تو پھر کیسے اسلام کی روح پہ ہماری نگاہ باقی رہے گی؟ خدا حافظ کی اصطلاح پہ اعتراض کرنے والے خدا نہ خواستہ بول لیتے ہیں تو بڑی انہیں تکلیف ہوتی ہوگی. اگر وہ کسی مسلمان کو نمستے کہتا ہوا سن لیں یا یوگا کا کوئی آسن کرتے ہوئے سن لیں تو شاید اس کو اسلام کے باہر ہی کر لیں. میری ناقص رائے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے کور کو اینڈ مذہب کی روشنی میں دیکھیں اور اپنے پیریفرل ایریا کو، یعنی اپنی اضافی معاملات کو جن کا تعلق ہمارے دین کے اٹوٹ حصے سے نہیں ہے، اس کو ہم اضافی گن لیں. ان اضافی معاملات میں ہم ریزن یعنی عقلیت، سائنس اور ملکی معاملات میں ملک کے دستور، کانسٹیٹیوشن، ان سے روشنی لیں. مجھے جاپانی مثال یاد آتی ہے کہ وہ جاپانی اپنی نجی زندگی میں بالکل مذہبی معاملات میں جاپانی ہیں، لیکن اپنے کاروباری معاملات میں وہ ویسٹرن ہیں، مغربی ہیں. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے تجزیہ کریں کہ ہمارے لیے ہمارے دین کا اصل کیا ہے، کور ایریا کیا ہے. بلکہ کوئی تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں آپ کے دین کا کور طے کرنے والے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے دین کا کور طے کرنے والے؟ میں بھی مسلمان ہوں. اور پھر کس کا کور، کس کا اصل؟ اتنے سارے فرقے، اتنے سارے مسلک. لہذا اس میں کوئی تکلف نہیں کہ آپ اپنے حالات کے تحت عین اسلامی روح کے ساتھ اپنا کور طے کر لیں. آئیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. مان لیجئے کہ 10 مسلمان جو ایک جگہ رہتے ہوں وہ اکٹھے ہوں اور ان میں سے ہر شخص ایک قلم اٹھائے اور کاغذ پہ لکھے کہ اس کے نزدیک ایک نیک مسلمان کی کیا 10 اونچی خصوصیات ہونی چاہیے، 10 ٹاپ ایٹریبیوٹس ان ڈسینڈنگ آرڈر. اب اس طرح آپ کے پاس 10 الگ الگ افراد کی 10 ایٹریبیوٹ یعنی 100 ایٹریبیوٹ جمع ہوں گے، جن میں سے کچھ کی ترجیح زیادہ ہوگی، کچھ کا وزن کم ہوگا اور کئی مشترک بھی ہوں گی. ان میں سے 3 یا 4 ایسی جن کا وزن سب سے زیادہ ہو انہیں آپ کور گن لیں. دوسری طرح سے دیکھیں کہ اسی طرح 10 الگ الگ زندگی کے الگ الگ شعبوں میں جڑے ہوئے 10 مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی زندگی کی 10 سب سے اہم ضرورتیں، سب سے اہم لوازمات کیا مانتے ہیں، انہیں لکھیے. اور ہر لوازم یا ہر فریضے کے سامنے یہ بھی لکھ لیں کہ اس کو آپ مذہبی گنیں گے یا سیکولر. اب ان تمام افراد کی لسٹ کو اکٹھے کر لیجئے، ان کے نکات کو اکٹھے کر لیجئے اور جن عناصر پر سب
اتفاق رکھتے ہوں کہ یہ مذہبی ہے اور یہ ان 10 میں شامل ہے تو ایسے اکٹھے کر لیجیے اور یہ سب کے سب مذہبی، باقی سارے سیکولر. اس طرح ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کاوشوں، اس شعبے میں شامل ہو جائے گا جس کو ہم سیکولر کہہ سکتے ہیں. اور اس شعبے میں آنے والے کاموں کے سلسلے میں آپ سائنسی اور عقلی رہنمائی اور رہبری قبول کر سکتے ہیں اور قوموں کے افراد کے ساتھ تعاون کر کے ان کے حصول کے لیے کام کر سکتے ہیں.